محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے منقبت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ساری دنیا کر رہی ہے ان کا چرچا آج تک، ساری دنیا کر رہی ہے ان کا چرچا آج تک، ساری دنیا کر رہی ہے ان کا چرچا آج تک، کہ ساری دنیا کر رہی ہے ان کا چرچا آج تک، ان کا چرچا آج تک، فضل مولا سے، فضل مولا سے ہے اونچا ان کا رتبہ آج تک، فضل مولا سے ہے اونچا ان کا رتبہ آج تک۔ اور شعر سے بات کرتا کہ رب تعالیٰ کہہ رہا ہے صاف یہ قرآن میں، صاف یہ قرآن میں، مردہ ان کو مت کہو شہداء ہیں زندہ آج تک، مردہ ان کو مت کہو شہداء ہیں زندہ آج تک، ساری دنیا کر رہی ہے ان کا چرچا آج تک۔ اور اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر مقداد کہ کربلا کی ریت پر جو کر گئے سجدہ حسین، کربلا کی ریت پر جو کر گئے سجدہ حسین، کر گئے سجدہ حسین، کر نہیں پایا، کر نہیں پایا ہے ویسا کوئی سجدہ آج تک، کر نہیں پایا ہے ویسا کوئی سجدہ آج تک، ساری دنیا کر رہی ہے ان کا چرچا آج تک۔ اور مر گئے ظالم
یزیدی پر حسین پاک کا، پر حسین پاک کا لگتا ہے سارے جہاں میں، لگتا ہے سارے جہاں میں، دیکھو نعرہ آج تک لگتا ہے سارے جہاں میں، دیکھو نعرہ آج تک۔ اور مصطفیٰ صلی علیہ کی بارگاہ نور سے، مصطفیٰ صلی علیہ کی بارگاہ نور سے بٹ رہا ہے، بٹ رہا ہے کربلا والوں کا صدقہ آج تک، بٹ رہا ہے کربلا والوں کا صدقہ آج تک، ساری دنیا کر رہی ہے ان کا چرچا آج تک۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین و سامعین، ہمارے اور آپ کے اوپر جو مہینہ سایہ فگن ہے، اس مہینے میں بہت ساری باتیں جن پر روشنی ڈالنا ضروری تھا، اور اپنی علم و بساط اور وقت کے حساب سے ہم نے گفتگو کی۔ اس مقدس مہینے میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی یاد اور ان کا تذکرہ، ان کی سیرت مبارکہ کو ہم نے بیان کیا، ساتھ ہی ساتھ حضرت عثمان غنی کے حوالے سے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی تھی، مگر حالات اور وقت کے ساتھ نہ ہونے کے بنا پر گفتگو نہیں ہو پائی۔ اب جو مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے وہ مہینہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ آنے والے اس مقدس مہینے میں ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آج کے اس جمعہ میں کم سے کم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو جائے، اس لیے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں جہاں ہم ان کی فضیلتوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی شان کو بیان کرتے ہیں، وہیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بہت سارے ایسے کارنامے بھی ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں بروئے کار لائیں تو ہماری زندگی اور آخرت دونوں ہی بہتر ہو سکتی ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے چاہا کہ آج کی اس مقدس جمعہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، تاکہ ہمارے ذہن کے آپ گینے میں کچھ باتیں بس جائیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں جو اللہ والوں کے حوالے سے کچھ گرد و غبار ہے وہ بھی صاف ہو جائے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں زیادہ تو عرض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خود جبرائیل امین نے جب سرکار ابرقرار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا تو جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیے عمر آ رہے ہیں۔ جبرائیل عرض کرتے، یا رسول اللہ وہ دیکھیے عمر آ رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا زمین والوں کی طرح میرے عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ جس طرح زمین والے عمر کو جانتے ہیں، آپ لوگ علماء کرام سنے کہ عمر کا دبدبہ بہت، روب بہت تھا، اس لیے میرے مصطفیٰ نے رب کے بارے میں دعا کی تھی کہ مولا عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر بن ہشام بہت کم لوگ جانتے ہیں،
ان کا نام ابو جہل تھا، اب سب لوگ جان گئے ہوں گے، ہے نا۔ مصطفیٰ نے دعا کی مولا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے، اسلام کی مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق اعظم کو چنا اسلام کی مدد کے لیے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم کو تو عمر کے حوالے سے معلوم ہے، عمر کی شان، عظمت، رفعت، بلندی میرے مصطفیٰ کو پتہ ہے۔ اگر پتہ نہ ہوتا تو مصطفیٰ یہ نہ کہتے کہ جس طریقے سے ہر نبی کے 2 وزیر آسمان میں 2 وزیر زمین میں ہوتے ہیں، اسی طریقے سے میرے بھی 2 وزیر آسمان میں جبرائیل و میکائیل ہے، اور زمین پر 2 وزیر ابو بکر و عمر ہے، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کو تو پتہ ہے شان ابو بکر عمر، مگر مصطفیٰ کریم شان صحابہ کو اور اپنے یار کی شان اور رفعت و بلندی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جبرائیل امین سے کہتے ہیں، اے جبرائیل، جس طریقے سے زمین والے عمر کو جانتے ہیں، کیا آسمان والے بھی عمر کو جانتے ہیں؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمین والوں سے کہیں زیادہ آسمان والے عمر کو جانتے ہیں، زمین والوں سے کہیں زیادہ عمر کو آسمان والے جانتے ہیں۔ جب جبرائیل امین نے یہ کہا تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اب ذرا پھر میرے عمر کی شان بیان کرو، اب ذرا میرے عمر کی شان کو بیان کرو۔ آپ سینے میں ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اگر میرے مصطفیٰ کریم کہہ دیتے یہ عمر کی شان ہے، یہ عمر کا مقام ہے، تو کیا کوئی مائیکل لال کہہ سکتا تھا کہ مصطفیٰ نے غلط کہا؟ کوئی کہہ سکتا کہ مصطفیٰ نے جو کہا وہ صحیح نہیں ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم جو کہہ دے وہ صحیح ہے، مگر مصطفیٰ کریم اپنے یاروں کی شان سردار ملائکہ کے زبانی سنانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، سید الملائکہ کے زبانی سنانا چاہتے ہیں۔ اب مصطفیٰ کریم کہتے ہیں جبرائیل ذرا میرے عمر کی شان کو بیان کر، ذرا میرے عمر کی شان کو بیان کر کے میرے عمر کا مقام کیا ہے۔ تو جبرائیل امین عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے، نوح علیہ السلام کی عمر کم و بیش 1000 سال ہے، کم و بیش نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے، یعنی 1000 سال کی عمر کسی کو ملے اور وہ 1000 سال تک عمر کی شان اور قصیدے بیان کرتے رہے، تو جبرائیل عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 1000 سال ختم ہو جائیں گے مگر عمر کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ 1000 سال مکمل ہو جائیں گے مگر عمر کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ اب آپ بتائیں کہ میری عمر ابھی 35 سال 30 سال اور زیادہ اللہ کے بھروسے پر، ہاں بھائی، جو ایک آئیڈیا کے مطابق لوگ کہتے ہیں کہ 55 50 60 سال، میں کہاں 60 سال کا آدمی سارا 60 سال ذکر عمر فاروق اعظم کرتا رہوں؟ ہاں، اب دنیا داری بھی ہے، کمانا کدانا بھی ہے، دوسرے بھی کام و کاج ہیں، ابھی 60 سال میں سے سارا کچھ نکال دیں تو شاید کہ 10 سال یا 15-20 سال ملیں گے۔ یہ 15-20 سال میں کیا بیان کرتا تو 1000 سال بیان کرتا رہے مگر شان عمر بیان نہ ہو تو میں 15-20 سال میں کیا بیان کر پاؤں گا؟ میں اور آپ 15-20 سال میں 50 سال لے لے، 60 سال لے لے، ارے 100 سال لے لے، جو 1000 سال میں شان عمر کو بیان نہ کر سکے، ہم 50 سال میں کیا شان عمر بیان کر سکتے ہیں؟ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ عمر کا مقام کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جب عمر کا یہ عالم ہے تو ابو بکر کا عالم کیا ہوگا، اور ابو بکر کا یہ عالم ہو تو نبی مکرم کا عالم کیا ہوگا۔ عمر فاروق اعظم سسر مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کریم کے سسر ہیں، سبحان اللہ، داماد مولائے کائنات ہیں، سبحان اللہ، مراد مصطفیٰ ہیں، سبحان اللہ، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ عمر نے مال کو غضب کر دیا، عمر نے حق تلفی کی، کہتے ہیں نماز اللہ رب العالمین، اور تانا زنی کرتے ہیں اصحاب رسول کے حوالے سے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط ویوہار کرے، دھوکہ دے، آپ کے مال کو غصب کر لے، کیا آپ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کریں گے؟ آپ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کریں گے؟ اگر حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ عمر فاروق اعظم نے دھوکہ دہی کی ہے، دھوکہ دیا ہے، یا غصب کر لیا ہے، یا تکلیفیں پہنچائی ہے، تو کیا حضرت علی اپنی بیٹی کا نکاح عمر فاروق اعظم سے کرتے؟ یہ جو آج لوگ تانا زنی کرتے صحابہ کے حوالے سے،
یہ سوچتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے فیور کے لوگ ہیں، علی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور علی کی محبت میں اگر ہم نے صحابہ کے تعلق سے غلط باتیں کہیں تو یہ جائز ہوگا؟ ارے نادار، یہ علی کے قول کے ساتھ خلاف ہے، اس لیے کہ علی کے مرتضیٰ نے عمر فاروق اعظم کو اپنا داماد بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات آئی گئی تو میں نے بات عرض کر دی، ورنہ مجھے تو آج عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شان کو بیان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مکہ میں اس وقت بہت سارے لوگ تھے، جب میرے مصطفیٰ کریم نے دعا کی تھی کہ مولا عمر فاروق اعظم کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دینا، بہت سارے لوگ تھے، اور میرے مصطفیٰ جس کے حوالے سے دعا کر دیتے دعا قبول ہوتی، وہ دین اسلام میں آ جاتا ہے نا۔ اور رہی بات طاقت و قوت کی، وہ تو رب کے اختیار میں، جسے چاہے طاقت دے، قوت دے، جسے چاہے اس کے رعب و دبدبا کو، حیبت کو لوگوں پر ڈال دے، مگر مصطفیٰ کریم نے جس چیز کی فرمائش کی، جسے اپنا مراد جانا، وہ مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لانے سے پہلے اسلام کے کٹر دشمنوں میں تھے۔ اسلام لانے سے پہلے، بلکہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ ایک لونڈی تھی جسے آپ مارا بھی کرتے کہ اسلام کو چھوڑ دو، اور آپ نے سنا ہے کہ جب آپ کو لوگوں نے کہا کہ اسلام دن بدن بڑھ رہا ہے تو آپ تلوار لے کر کے نکلے کہ آج چراغ مصطفیٰ کو بجھا دینا ہے۔ تلوار لے کر نکلے، راستے میں کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج میں جا رہا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اسے ہی مار دینا ہے تاکہ سارا معاملہ ختم ہو جائے۔ اس نے کہا جاؤ، پہلے ان کو بعد میں مارنا پڑے گا، اپنے بہن اور اپنے جو ہے بہنوئی کی خبر لے۔ دیکھا تو قرآن پڑھ، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک بات سینے میں اتر گئی۔ بہن کو مارا بھی تھا آپ نے گھوسا، اور ناک اور منہ سے خون بہنے لگا تھا، مگر بہن بھی تھی ثابت قدم رہی۔ کہا کہ اے عمر، تم نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، تم مجھے قتل تو کر سکتے ہو لیکن دین اسلام سے دور نہیں کر سکتے۔ خیال آیا کہ جس بہن نے کبھی میرے سامنے اپنی زبان نہیں کھولا، جو بہن مجھ سے بات کرتی تھی زبان لڑکھڑا جاتے تھے، آخر اس دین میں ایسی کیا بات ہے کہ بالکل ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہے؟ تو دل میں خیال پیدا، تو کہا کہ جاؤ مجھے قرآن تو سنا، تو تم پڑھ رہے تھے۔ کہا ایسے نہیں، پہلے نہا کر کے آؤ۔ اور جب نہا کر کے آئے، قرآن پڑھا، اور آپ نے قرآن کو سنا تو قرآن کی محبت دل میں اتر گئی، اور صاحب قرآن کی بارگاہ میں چلے۔ صاحب قرآن کی بارگاہ میں جب صاحب قرآن کی بارگاہ پہنچے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، تو حالت یہ کہ حضرت امیر حمزہ سوچے کہ بھائی یہ آیا ہے تو پتہ نہیں کیا کرے گا، لیکن جب پہنچے تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائے، اسلام میں داخل فرمائے۔ وہ عمر فاروق جس کے ہیبت روب و دبدبا سے پورے مکہ کے لوگ ڈرتے اور کانپتے تھے، لیکن جب اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی عالم یہ کہ آپ نے فرمایا، عرض کیا سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مصطفیٰ کریم نے کہا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ عمر فاروق اعظم جب ہم حق پر ہیں تو چھپ کر عبادت کیوں ہے؟ ہم اعلان عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا یہ کارنامہ کہ سب لوگ جب ہجرت کر رہے تھے تو چھپ چھپ کے ہجرت کی، لیکن جب آپ کے ہجرت کا وقت آیا تو آپ تلوار لے کر کے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد آپ نے اعلان کہا کہ میں جو ہے ہجرت کرنے جا رہا ہوں، مکے کو چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں، جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے اور اپنی بیوی کو جو ہے بیوہ کرنا ہے، وہ میرے مقابلے کے لیے آئے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ عمر فاروق کے آگے کوئی بھی نہیں آیا تھا، اور آپ اعلان کرتے ہوئے مکے کی سرزمین سے مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، ان کی شان، ان کا مقام، جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا۔ اور آپ جانتے ہیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں، اللہ اکبر، وہ مقدس صحابی ہیں، اور نبی سے اتنی محبت، آپ ایک نقطہ لے لیں آپ کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر مبارکہ میں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی 63 سال کی عمر شریف میں اس دنیا سے رخصت ہوئی، عمر فاروق اعظم بھی 63 سال کی عمر پاک میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ ایک چیز اور، 63 سال میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور سرکار کے بازو میں، پہلو میں ابوبکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق اعظم بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری چیز کہ میرے مصطفیٰ کریم نے صحابہ اکرام کے سامنے
جب عمر فاروق اعظم اور جو ہے ابو بکر صدیق کی شان کو بیان کیا تو شان کو بیان کرنے کے بعد ایک ہاتھ سے ابو بکر صدیق کے ہاتھ کو پکڑا اور ایک ہاتھ سے عمر فاروق کے ہاتھ کو پکڑا اور دونوں کے ہاتھ کو پکڑ کر اٹھا دیا اور اٹھانے کے بعد کہا اے لوگوں دیکھو جس طریقے سے آج ہم یہاں اس حالت میں ہے کل قیامت کے دن سب لوگ بچتے پھریں گے لیکن حال یہ ہوگا اسی طریقے سے ابو بکر اور عمر کے ہاتھ کو پکڑ کر ہم تینوں یار ایک ساتھ ہو کر کے میدان جو ہے قیامت میں آئیں گے. سبحان اللہ. میدان قیامت میں میرے مصطفیٰ ابو بکر کے ہاتھ کو اور عمر کو کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اس حال میں قیامت کے میدان میں آئے گے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں قیامت کے حوالے سے آپ لوگوں نے سنا ہے نا علماء کرام سے کیا ہوگا حال. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے حساب و کتاب کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے لیکن مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں ابو بکر کے ہاتھ کو پکڑا ہوں گا عمر کے ہاتھ کو پکڑا ہوں گا جن کا ہاتھ قیامت کے میدان میں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہو. کیا بتاؤ مجھے کیا وہ جہنم میں جا سکتا ہے کیا وہ غدار ہو سکتا ہے. آج جو لوگ تنازلی کرتے ہیں ابو بکر و عمر کے حوالے سے جو ہے غلط باتیں بیان کرتے ہیں میں نے کہا نادان تم نے حدیث مصطفیٰ کو پڑھا نہیں ہے. میرے مصطفیٰ تو فرماتے ہیں جس حال میں میرے دونوں یار میرے دو وزیر یہاں ہیں قیامت میں میرے ساتھ بھی ویسے ہی ہوں گے اور میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں تو دنیا میں جن سے محبت کرے گا قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ تو محبت کی بات ہے. میرے مصطفیٰ ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ یہاں بھی اس طریقے سے میرے ساتھ ہوں گے اور قیامت کے میدان میں بھی اسی طریقے سے میرے ساتھ ہوں گے. آپ نے علماء کرام سے سنا ہے اگر کسی عالم کو کوئی پانی کا گلاس پیش کر دے یا کوئی وضو کے پانی دے دے یا کوئی کسی کی مدد کر دے کسی حافظ کے ساتھ اچھا ویوہار کرے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ حافظ قرآن وہ عالم دین ان کی سفارش کرے گا اور اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے کر کے جائے گا. ایک حافظ قرآن ایک عالم دین کو اگر آپ نے وضو کے پانی دیا ہے پانی پیش کیا ہے اسی محبت کے بنا پر وہ آپ جنت میں لے کر کے جائے گا. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میرے ابو بکر کا حال میرے ہاتھ میں ہوگا میرے عمر کا حال میرے ہاتھ میں ہوگا. ساری کائنات پوری دنیا کے لوگ نبی کونین کی بارگاہ میں پناہ تلاش کریں گے لیکن مصطفیٰ کریم ابو بکر عمر کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اپنے ہاتھ میں لے کر کے جنت کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے. وہ عمر فاروق اعظم کی شان ہے. سبحان اللہ. مراد مصطفیٰ ہے عمر فاروق اعظم. سبحان اللہ. مراد مصطفیٰ ہے عمر فاروق اعظم. سبحان اللہ. اور عمر فاروق اعظم کے تعلق سے میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میری امت میں ایک ایسا آدمی ہوگا ایک ایسا شخص ہوگا ایک ایسا آدمی ہوگا کہ جن کی زبان پر خدا بولے گا. اللہ اکبر. جن کی زبان پر حق بولے یعنی زبان تو ان کی ہوگی مگر بولنا خدا کا ہوگا. سبحان اللہ. اور یہی تک نہیں یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی تعلق سے دینی مسئلے کے حوالے سے آپ نے کوئی بات کی ہے کوئی رائے دیا ہے اس رائے کی تائید میں اللہ نے قرآن مقدس کو نازل فرما دیا ہے. متعدد آیات بینات ہیں جو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید میں اتری ہے. سبحان اللہ. شراب کے حوالے سے شراب کی حرمت کے حوالے سے شراب پہلے حرام نہیں تھی. عمر فاروق اعظم کے ناگوار گزرتی تھی. ایک چیز اب بتا دوں کچھ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں ہم لوگ اہل سنت جماعت صحابہ کو معصوم نہیں مانتے لیکن اللہ کے فضل سے انہیں محفوظ جانتے ہیں. انہیں ہم کہ اللہ نے ان کو برائیوں سے محفوظ کر لیا. سبحان اللہ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام لانے سے پہلے برائیوں کے ارتکاب میں تھے اسلام لانے کے بعد تمام برائیوں کو بالائے طاق رکھ کر کے اسلام کے دامن میں آ گئے اور اتنے دامن سے جڑ گئے اسلام کے کہ پھر اسلام ہی کی بولی اسلام ہی کا گانا اسلام ہی ساری چیزیں. مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اسلام لانے سے پہلے بھی برائیوں سے محفوظ رہے. انہی میں سے حضرت ابوبکر صدیق ہیں حضرت علی مرتضیٰ ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات ناگوار گزرتی لوگ شراب پیتے کیونکہ شراب کی حرمت کے حوالے سے آیت نازل نہیں ہوئی بلکہ ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک محفل میں لوگ شراب پینے کے بعد جو ہے وہ شعر و شاعری کی محفل چلی تو اس میں بات کرتے کرتے ایک شخص نے ایک ہڈی سے جو دوسرے کو مار دیا. عمر فاروق اعظم کے بارے میں بات آئی آپ کو بہت ناگوار گزری. اللہ نے آپ کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی. تو بہت سارے ایسی پردے کے حوالے سے دیکھ لیں پردے کے تعلق سے
عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد ناگوار گزرتی تھی کہ سرکار کے ازواج مطہرات رہتی اور لوگ جو ہے صحابہ کرام آ جاتے، ناگوار گزرتی تھی. اللہ تبارک نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی سبحان اللہ. مقام ابراہیم میں آج حاجی حضرات جاتے نماز پڑھتے ہیں، وہاں پہ 2 رکعت طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو وہ 2 رکعت نماز کہاں پڑھی جائے؟ صحابہ کرام نے مصطفیٰ نے مشورہ فرمایا کہاں پڑھنا چاہیے. مصطفیٰ کریم کو سب پتہ ہے، مگر میرے مصطفیٰ کریم صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں. وجہ یہ تعلیم ہے امت کے لیے کہ تم بھلے کتنے بڑے ہو جاؤ، گھر کے بڑا مکھیا کیوں نہ بن جاؤ، اپنے چھوٹوں سے مشورہ لیا کرو. کیا پتا کہ ان کا کوئی مشورہ تمہاری زندگی کو بہتر بنا دے. میرے مصطفیٰ کریم مشورہ لے رہے ہیں. کسی نے کہا 2 رکعت یہاں پڑھی جائے، کسی نے کہا وہاں پڑھی جائے، کسی نے کہا وہاں پڑھنی چاہیے. عمر فاروق اعظم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ یہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم میں پڑھی جائے، مقام ابراہیم میں پڑھی جائے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو دین کا مذاق بنائے پھرتے ہیں، جو دین کو کھلواڑ سمجھ کے رکھے ہیں، اب ان کی تاریخ اگر میں بیان کروں نا تو آپ دیکھیں کہ آج سے 200 سال پہلے صرف اہل سنت جماعت اور حنفی مسلک کے ماننے والے ہی آپ کے ہندوستان کے سرزمین پر تھے. یہ 200-250 سال سے یہ کلیئر نکلے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو آج اسلام کو کھلواڑ اور مذاق بنا کر کے رکھے ہیں، ان کے ذہن میں بھی تو بات آئے. آج کہتے ہیں لوگ قبر پجوا ہیں، قبر کے پاس جاتے ہیں، مزار پر جاتے ہیں، یہ قبر پجوا ہے. عمر فاروق اعظم نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم میں پڑھی جائے. مقام ابراہیم ہے کیا؟ جو حج کرنے گئے حاجی حضرات وہ جانتے ہیں، ہمارے والے بھی سنی حضرات بھی اور ان کے والے ٹنڈے لوگ بھی وہ بھی جانتے ہیں. مقام ابراہیم دراصل ایک پتھر ہے. وہاں پہ کیا ہے؟ ایک پتھر ہے اور اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں اور کچھ نہیں ہے. مقام ابراہیم ایک پتھر ہے اور اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے. اب وہ لوگ جو توحید کی بات کرتے ہیں کہ ہم توحید والے لوگ ہیں، ہم سلفی اور ٹاٹا فی سیلفی لوگ ہیں، ہم لوگ پتہ نہیں سیلفش لوگ ہیں، وہ جو بھی ہیں اہل حدیث کہہ لیں خیر مقلد کہہ لیں جو بھی ہیں، وہ لوگ نظریہ رکھتے ہیں کہ بھائی پتھر کے آگے نہیں جانا چاہیے، پتھر کے آگے نہیں جھکنا چاہیے. توحید تم زیادہ جانتے ہو یا عمر فاروق اعظم زیادہ جانتا تھا؟ عمر فاروق کے حوالے سے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نبی، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے دور میں ایک محدث گزرا ہے، ہر دور میں ایک محدث گزرا ہے اور میری امت کا محدث عمر فاروق اعظم ہے. سرکار کے امت کا محدث وہ کہہ رہا ہے کہ نماز وہاں پڑھی جائے جہاں پر ایک پتھر ہے اور اس پتھر پر اللہ والے کے قدموں کا نشان ہے. آج کا مولوی ہوتا تو فتویٰ لگائے یہ شرک ہے. ایک پتھر کے آگے عمر جھکنے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے. اس پتھر میں ہے کیا؟ اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان ہے، اہل اللہ کے قدموں کے نشان ہے، یہ شرک ہے. مگر جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عمر نے کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم میں پڑھی جائے، ادھر دل نے چاہا ادھر قرآن کی آیت نازل ہو گئی. سبحان اللہ. ادھر قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے. اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے محبوب یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے نا، اسی جگہ کو نماز کے لیے مصلی بنا لو، اسی جگہ کو نماز کے لیے مصلی بنا لو. آج ہر حاجی چاہے سنی ہو، تبلیغی ہو، پنڈا ہو، جماعتی ہو، مکر و فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا ہو، لمبی داڑھی والا ہو، وہ سب کا سب جا کے وہی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. یہاں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو کہتے شرک ہے، بدعت ہے، یہ شرک کو پھیلاوا دیتے ہیں. تم جا کر کے انہی پتھر کے سامنے بیٹھ کر کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہو، وہاں تمہیں شرک نظر نہیں آتا. ہاں وہاں تمہیں شرک نظر نہیں آتا. بیٹھو بھائی مت کرو. وہاں تمہیں شرک نظر نہیں آتا. ارے وہ تو عمر فاروق کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہوگی. سبحان اللہ. اگر قرآن کی آیت نازل نہ ہوتی تو یہ اندھے لوگ اسے بھی شرک قرار دے دیتے. مگر پتہ ہے کہ اگر ہم نے اسے شرک قرار دیا تو قرآن کی آیت جو نازل ہوئی ہے ہم اس کے خلاف جائیں گے اور جب خلاف جائیں گے تو لوگ پہلے کہنے کے کافر ہیں. تو وہاں پر جان بچانے کے لیے، آبرو بچانے کے لیے وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، ورنہ اس جگہ کو بھی لوگ کہتے کہ ہاں آ کے نماز پڑھنا یہ بھی شرک ہو جاتا، ایسا کہہ دیتے. اب دیکھیں عمر فاروق اعظم توحید کے جو ٹھیکیدار لوگ ہیں آج کے دور میں،
جو توحید 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 کہتے ہیں، ہم کتاب التوحید پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا عمر فاروق اعظم سے زیادہ تم نے کتاب التوحید نہیں پڑھی ہے، تم مدرسے میں جا کر کے توحید کا سبق لیتے ہو۔ عمر فاروق اعظم نے مدرسے میں جا کر کے نہیں بلکہ ان سے توحید سیکھی ہے جو اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا توحید کا لمبردار کون ہو سکتا ہے؟ تم نے مدرسوں میں پڑھی ہے، عمر فاروق اعظم نے ان سے پڑھی ہے جنہوں نے جس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ آج بات بہت آگے بڑھ گئی، میں نے کہا کہ یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ سنیوں کو آپس میں لڑانے کا ایک ہتھیار ہے۔ ورنہ مجھے تاریخ کے اوراق پڑھ کر بتاؤ، میرے مصطفیٰ سے لے کر کے غوث اعظم تک، اور غوث اعظم سے لے کر غریب نواز تک، اور غریب نواز سے لے کر مجدد الفسانی تک کوئی ایسا آدمی بتا دو جو اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر رہا ہو۔ مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروق سرہندی تک آپ کو کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا جو بزرگوں کے خلاف گیا۔ مجدد الفسانی کے بعد یہ شیعہ لوگ ادھر سے یہاں آئے۔ آج لوگ شیعہ کی بہت گنگاتے ہیں نا، ہماری طرح ہے وہ بہت علی علی کرتے ہیں، ہے نا، بہت شیعہ کے لوگ علی علی کرتے ہیں۔ میں نے کہا صرف علی علی کر دینے سے کوئی علی والا نہیں ہوتا۔ جو صحابہ کی محبت کو سینے میں رکھ کر کے علی علی کرے وہ علی والا ہوتا ہے، وہ علی والا ہوتا ہے۔ ورنہ جو صحابہ کو ایک طرف رکھ کر کے خالی علی علی کرے وہ علی کا بھی دشمن ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا ہے، اے علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، کہ کچھ لوگوں نے ان کو مانا تو اتنا مانا کہ خدا کا بیٹا قرار دیا معاذ اللہ، اور کچھ لوگوں نے نہیں مانا تو پھر حال یہ کہ سولی پہ لٹکا دیا۔ حالانکہ سولی پہ لٹکانا میں آپ کو سمجھ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں یہ لوگ مانتے ہیں، ہمارا تو دعویٰ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ تو علی کے ماننے والوں کا بھی حال یہی ہے۔ اگر تم صحابہ کی محبت کو، جو ان کا بتدریج ان کا جو طریقہ کار رہا، جو خلافتیں رہی، اس کو اگر تم سینے پہ جگہ دے کر کے اگر تم علی کو مانتے ہو تو تمہاری باری ہو، اور اگر ان کو ہٹا کر کے علی علی کرتے ہو تو تم علی کے بھی غدار ہو۔ اس لیے کہ اگر تم علی سے زیادہ نہیں جانتے، تم علی سے زیادہ، اگر علی کو بغض ہوتا ہے ان سے تو علی کبھی بھی اپنا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں نہیں دیتے۔ ارے علی کے بیٹے نے کربلا کی سرزمین پر سر دیا مگر ہاتھ نہیں دیا، غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں، سر دیا مگر ہاتھ نہیں دیا۔ جب علی کا بیٹا غلط کو دیکھ کر کے سر کٹا سکتا ہے تو علی کیسے سر جھکا سکتے ہیں؟ علی کیسے سر جھکا سکتے ہیں؟ اس لیے علی نے اگر ہاتھ دیا ہے تو ماننا پڑے گا کہ علی نے ان کو حق تسلیم کیا ہے تبھی تو ہاتھ دیا ہے، علی نے ان کو حق جانا ہے تبھی تو ہاتھ دیا ہے۔ اور اگر یہ لوگ کہتے کہ نہیں وہ غلط ہے تو پھر اعتراض ان پر نہیں، اعتراض پہلے علی پر جائے گا کہ حضرت علی نے غلط تو حق تسلیم کیا کیسے۔ اعتراض کن پر جائے گا؟ علی مرتضیٰ پر جائے گا کہ علی مرتضیٰ نے غلط جانتے ہوئے بھی ہاتھ دیا کیسے۔ ایک غلط خلیفے کو اپنا خلیفہ مانا، علی کے پر اعتراض جائے گا۔ اس لیے بھائی علی علی کرنا ہے نا تو پہلے صحابہ کی محبت کو دل میں جگہ دو، پھر جا کے علی 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 کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے پاس بہت ساری باتیں آئی غدیر خم کے حوالے سے اور بہت ساری باتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں شیعہ لوگوں کی خرافات اور چال ہیں۔ میرے پاس اجمیر کے، میں اجمیر گیا تھا، وہاں پہ تو تارا گڑھ پہاڑ پر ایک رہتا ہے مجاور، اس کو مجاور کہتے ہیں ہم لوگ، وہ شیعہ لوگ ہیں سب کے سب، اس کا نمبر میرے پاس سیو ہے، تو اس کے اسٹیٹس میں دیکھتا ہوں غدیر خم کے موقع پر وہ دھول اڑا رہا ہے، دھواں اڑا رہا ہے، اور جانے کیا کیا چیزیں کر رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ان سب چیزوں کی تعلیم نہیں دی ہے، اور نہ کبھی علی مرتضیٰ نے ان سب چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ بے شک علی کا ہاتھ پکڑ کر میرے مصطفیٰ نے کہا تھا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرے مصطفیٰ نے علی کو خلیفہ اول قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ ورنہ یہی چیزیں عمر کے، میں نے بھی بتایا اس سے پہلے، عمر کے حوالے سے بھی ہیں، یہی چیزیں ابو بکر کے حوالے سے بھی ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے دونوں کے ہاتھ کو پکڑا اور اٹھا کر کہا کہ جس طریقے سے آج ہم یہاں پہ ہیں قیامت میں ہم یار اسی طریقے سے آئیں گے۔ یہ صحیحین کی حدیث پاک ہے۔ اس سے پتہ چلا تو کیا پھر وہ حدیث کو مانا جائے یا یہ حدیث کو مانا جائے؟ ترتیب وار جو چیزیں ہیں انہی پر عمل کرنا اہل سنت والجماعت کا دستور اور طریقہ رہا ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں غدیر خم کے حوالے سے بات آپ کو کہتا ہوں، لیکن اتنی بات ضرور عرض کرتا چلوں کہ علی مرتضیٰ نے بھی عمر فاروق اعظم کے گن گائے ہیں، سبحان اللہ۔
یہ آپس میں محبت تھی، دوستی تھی ان کی۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں عمر فاروق اعظم سے بہتر اس دور میں کوئی اور انسان نہیں ہے۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے۔ مگر لوگ، یہ شیعہ لوگ جانتے ہیں، ان کو کنٹروورسی کرانے کی، جھگڑا پیدا کرانے کی عادت رہتی ہے ان کی، کہ بھائی کس طریقے سے جو لوگ ہمارے چنگل میں پھنس جائیں، لوگوں کے اندر انتشار، جھگڑا پیدا ہو جائے۔ تو میرے دوست، آپ ان چیزوں کو بالکل بلائے طاق رکھیے اور اہل سنت والجماعت کے سچے عقیدے پر قائم رہیے، مضبوطی سے رہیے۔ اسی میں آپ کی، ہم سب کی نجات ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت ایک ضابطہ، ایک طریقہ دے رہا ہے، اس طریقے پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہوگا اور وہاں بھی۔ میں نے پہلے کہا عمر فاروق اعظم کی شان، سبحان اللہ، عمر فاروق اعظم کا مقام، کہ عمر فاروق اعظم نے جب بھی اپنی رائے پیش کی ہے تو آپ کی رائے میں، کی تائید میں قرآن کی آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی رائے کی تائید میں قرآن مقدس کی آیتیں نازل ہو جائیں؟ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، سبحان اللہ۔ اس سے بڑی بات اور عمر کے تعلق سے اور کیا ہو سکتی ہے کہ فرمایا گیا کہ عمر کی تاریخ اور قصیدے اور شان اگر 1000 سال سے لکھا جائے تو 1000 سال ختم ہو سکتے ہیں، مگر عمر کی شان اور قصیدے اور تاریخ اور فضیلتیں کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ پتہ یہ چلا عمر کا مقام بہت بلند و بالا ہے، عمر کی رفتیں بہت بلند و بالا ہے، لہذا ہمیں ان اللہ والے، ان اہل اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کرنی ہے، ان کے محبت کو بھی اپنے سینے میں جگہ دینا ہے، اہل بیت کی محبت کو بھی اپنے سینے میں جگہ دینا ہے۔ ان کا مقام کچھ اور ہے، اہل بیت اطہار کا مقام کچھ اور ہے، ان کا معاملہ کچھ اور ہے، اہل بیت اطہار کا مقام معاملہ کچھ اور ہے۔ ہمیں دونوں سے محبت کرنی ہے، ان سے بھی پیار کرنا ہے، ان سے بھی پیار کرنا ہے، ان کی محبت کو بھی سینے میں جگہ دینی ہے، ان کی محبت کو سینے میں بھی جگہ دینی ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، وہ یہ ٹائم وقت ہو چلا ہے، وہ یہ کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے مالک تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ بڑے روب و دبدبے والے تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ خشیت الہی، اللہ کا خوف اتنا ان کے سینے میں پوٹ پوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ فرمایا گیا جب آپ خوف خدا سے روتے، اس قدر روتے کہ آپ کی آنکھوں کے، دونوں آنکھوں کے سامنے گڈھے پڑ جاتے، ایک نشان پڑ جاتا آنکھوں کے رونے کی وجہ سے، اس پانی کے بہنے کی وجہ سے ایک نشان پڑ جاتا، اور آپ کہتے کاش عمر ایک ٹنکا ہوتا، کاش عمر جو ہے پیدا نہ ہوتا، کاش عمر جو ہے ایک چڑیا ہوتا جسے کوئی کھا جاتا۔ یہ آپ کے کلمات تھے، کیوں؟ خشیت الہی کی بنا پر، خوف خدا کے بنا پر، اللہ کے ڈر کے بنا پر، اتنے بڑے بادشاہ، اتنے روب و دبدبے کے مالک، اتنے جاہ و جلال کے مالک، لیکن خدا کا خوف کا عالم یہ کہ روتے روتے جو ہے نشان پڑ جاتے۔ خوف خدا کا عالم یہ کہ آپ کہتے کاش عمر پیدا نہ ہوتا، اگر پیدا نہ ہوتا تو رب کی بارگاہ میں سوال نہ ہوتا، رب کی بارگاہ میں کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ اللہ اکبر۔ یہ عمر فاروق، وہ عمر فاروق کہ جب آپ نے خط لکھ کر کے دریائے نیل کے لیے روانہ کیا اور کہا کہ اے دریائے نیل اگر تو خود سے بہتا ہے تو رک جا، اور اگر اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو عمر تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حکم سے بہنا شروع کر دے، تو تاریخ بتاتی ہے آپ کا خط دریائے نیل میں گیا تو پانی بہنا شروع ہو گیا۔ وہ عمر جس کی حکومت پانی میں بھی ہو، دریا میں بھی ہو، ان کے خوف کا یہ عالم ہے، ان کی خشیت کا یہ عالم ہے، خوف خدا کا یہ عالم ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اگر دو پیسے آ گئے ہیں تو ہماری اکڑ کا حال یہ ہے، نہ ہم اماموں کو بھاؤ دیتے ہیں، نہ بڑوں کو بھاؤ دیتے ہیں، نہ مؤذنوں کو بھاؤ دیتے ہیں، نہ اپنے سے بڑوں کو بھاؤ دیتے ہیں۔ وہ چھوٹا انسان اگر غریب ہو گیا ہے تو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، وہ بڑا ہے، ہم سے جو ہے بڑا ہے عمر میں، لیکن اگر غریب ہے ہم سے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ تمہارے پیسے میں، عمر کے پیسے میں بڑا فرق ہے، تمہارے روب و دبدبے میں، عمر کے روب و دبدبے میں بڑا فرق ہے۔ عمر فاروق اعظم اتنے بڑے بادشاہ ہو کر کے بھی تیل کو اونچ کے جو ہے بالوں میں لگا رہے تھے۔ کسی نے کہا عمر فاروق اعظم ایک اتنے بڑے بادشاہ، گرمی کا عالم، اور آپ خادم کو نہ کہہ کر کے خود سے کپڑا سر میں ٹال کر کے آپ اونٹ کو تیل لگا رہے ہیں، یہ کام تو خادم کا ہے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا تھا اچھا اونٹ کو تیل لگانا گرمی کے موسم میں اگر خادم کا کام ہے تو مجھ سے بڑا خادم اور کون ہو سکتا ہے؟ میں بادشاہ پوری رعایا کا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے پوری رعایا کا دیکھ بھال کرنا میری ذمہ داری ہے، تو سب سے بڑا خادم تو میں ہوا نا، اس لیے میں اپنے اونٹ کو تیل لگا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا بادشاہ، لیکن خوف کا یہ عالم، خشیت کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنے سر پر بوری جو ہے آٹے کی اٹھا کر کے قریب کے گھر میں لا کے ڈال رہے ہیں۔ جو ہے خادم نے کہا تھا حضور
مجھے دے دیجئے، میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ عمر فاروق اعظم نے کہا تھا کہ آج تم جو ہے یہ آٹے کی بوری اپنے پیٹھ پر لاد لو گے، مجھے بتاؤ قیامت کے میدان میں جب گناہ کی گٹھڑی میرے سر پر رکھی جائے گی تو کیا اس گٹھڑی کو بھی تم اپنے پیٹھ پہ لاد لو گے؟ اللہ کے خادم نے کہا حضور ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ عمر فاروق اعظم نے کہا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو آج یہ کام مجھے کرنی ہے تاکہ رب کے بارگاہ میں کھڑا ہو سکوں۔ اللہ اکبر، وہ عمر فاروق اعظم جن کے تعلق سے میرے مصطفیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی ہے، ان کے خوف کا کیا عالم ہے، ان کے ڈر کا کیا عالم ہے، خشیت الہی کا کیا عالم ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم سجدوں سے دور ہیں، ہم جو ہے قرآن کی تلاوتوں سے دور ہیں، ہم اللہ کے گھر سے دور ہیں۔ ہمارے پاس تھوڑا پیسہ کیا آ گیا، ہمارے پاس تھوڑی صحت کیا آ گئی، ہم تھوڑے توانا کیا ہو گئے، ہم تھوڑے جوان مشنڈا کیا ہو گئے، ہم خدا کے خوف کو سینے سے نکال پھینکے ہیں۔ اے میرے دوستوں نوجوان ساتھیوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے خدا کے خوف کو، خشیت الہی کو اپنے دل میں جگہ دو اور سوچو آج جس جوانی پر تم فخر کر رہے ہو، آج جس پیسے پر تمہیں گھمنڈ ہے نا، آج جس مال و متاع پر تمہیں گھمنڈ ہے نا، وہ دھری کی دھری رہ جائیں گے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ آج جو ہے تاش کی پتی سے کھیل رہے ہو یا آپ کرم سے کھیل رہے ہو یا دوسرے کام میں مصروف ہو اور کب سے انسری سے آپ کی روح پرواز کر جائے، جو ہے موت کا فرشتہ آ جائے، روح کب سے انسری سے پرواز کر جائے، ساری کی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ یہ سارا کا سارا سرمایہ یہی کا یہی رہ جائے گا۔ آپ اپنے دل میں ایک امیجنگ کر کے دیکھیں، ایک سوچ کر کے دیکھیں، اپنے دل میں خیال آ کر کے دیکھیں نا، ابھی کتنے بج رہے ہیں؟ 1:47 ہو رہے ہیں، 1:46، تو 1 منٹ آپ کا گزر گیا، وہ 1 منٹ آپ کا پھر سے اب کبھی آنے والا نہیں ہے۔ وہ آپ کی زندگی کا 1 منٹ گزر گیا، ابھی 1 سے پہلے 12 بجے تھے، وہ جو آپ کے 12 بجے تھے نا، وہ جو 11 بجے تھے نا، وہ جو 10 بجے تھے نا، وہ گھنٹہ آپ کو پھر سے آنے والا نہیں ہے، وہ موڑ آپ کو پھر سے ملنے والی نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا وہ گھنٹہ گزر گیا، وہ لمحہ گزر گیا، وہ منٹ گزر گئے، وہ سیکنڈ گزر گئے، اب آنے والے نہیں ہے۔ اس لیے خیال کرو ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری عمر بڑھ رہی ہے؟ نہیں، ہماری عمر نہیں بڑھ رہی ہے، ہماری عمر گھٹ رہی ہے، ہماری عمر کم ہو رہی ہے، ہماری عمر ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے آج ہی خشیت الہی کو اپنے سینے میں جگہ دو، نمازوں کی پابندی کرو، نماز سے لگ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو جاؤ، صدق دل سے توبہ کر لو، خشیت الہی کو جگہ دو، انشاءاللہ تم کامیاب ہوتے نظر آؤ گے، انشاءاللہ تم کامیاب ہوتے نظر آؤ گے۔ لہٰذا اے دوستوں نوجوانوں، میری آپ سے پرخلوص گزارش ہے، خدا کے واسطے ان تمام جھمیلوں کو دنیا کے بالائے طاق رکھو، اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو جاؤ، خشیت الہی سے تمہارا دل لبریز ہو جائے گا، انشاءاللہ تمہیں عبادتوں میں لذتیں ملنی شروع ہو جائیں گی، عبادتوں میں مزہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں مزہ نہیں آتا، لذتیں نہیں ملتی ہے، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، دل لگے گا جب آپ کا سینہ محبت الہی سے، عشق الہی سے، خشیت الہی سے لبریز ہو جائے گا۔ وہ دکھاوے پر بیٹھک کرو گے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں دکھاوے کے لیے آپ کو دیکھے، لوگ نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، اٹھک بیٹھک کرتے ہوئے دیکھے، آتے دیکھے، ڈاکے دیکھے، تسبیح کو گھما کے چھو چھو پورا ایسا ایسا پورا مل لیتے، پورا آگے پیچھے پاؤں میں گھسڑ دیتے تسبیح کو، اندر گھسڑ لیتے تسبیح کو، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ سب دکھاوا ہے، یہ سب بکواس ہے۔ عبادت اللہ کی رضا کے لیے جاتی ہے، عبادت خشیت الہی اللہ کی رضا کے لیے جاتی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اس لیے عبادت کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، انشاءاللہ دل بھی لگے گا، سکون بھی ملے گا، لذتیں بھی ملیں گی اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوں گی۔ بولنے میں غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔